السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام لوگ کا میرے یوٹیوب چینل میں استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ کل ہم لوگ کا امتحان ہونے والا ہے اردو کا۔ آئیے اس سے پہلے پورے کتاب کا جو نچوڑ ہے، جو اہم سوالات ہے، اسے حل کر لیتے ہیں اور دیکھ لیتے ہیں، تاکہ کل امتحان میں آسانی پیدا ہو جائے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ سوال کے جواب لکھ سکے۔ دیکھیں، بہت مشہور سوالات سب ہے جو کہ مختصر ترین سوالات ہیں مع جوابات۔ سوال نمبر 1 ہے، راجندر سنگھ بیدی کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی لاہور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ لاہور میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، بیدی کے پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ ان کے پہلے افسانے کا نام مہارانی کا تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ۔ افسانوی مجموعہ دوسرا ہے اور افسانہ ایک الگ ہے، تو یہ کیا ہے؟ ان کے پہلے کہانی کا نام، پہلے افسانے کا نام کیا ہے؟ مہارانی کا تحفہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، بیدی کی موت کب ہوئی؟ بیدی کی موت 1984 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1984 عیسوی میں، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہے، کس کا انٹرویو لیا گیا؟ اس کا جواب ہے راجندر سنگھ بیدی کا انٹرویو لیا گیا۔ کن کا؟ راجندر سنگھ بیدی کا۔ اس کے بعد دیکھیں، مہدی افادی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ مہدی افادی گورکھپور میں۔ کہاں؟ یعنی گورکھپور میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1828 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مہدی افادی نے کتنی شادیاں کی؟ مہدی افادی نے 3 شادیاں کی۔ کتنی شادیاں کی؟ 3 شادیاں کی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ کن کن زبانوں میں مہارت تھی؟ اس کا جواب، مہدی افادی کو اردو کے علاوہ فارسی اور انگریزی زبانوں میں مہارت حاصل تھی۔ کس میں؟ فارسی اور انگریزی زبانوں میں۔ اس کے بعد دیکھیں، مہدی افادی کی بیگم کا نام کیا تھا اور وہ کس نام سے مشہور تھی؟ مہدی افادی کی بیگم کا نام عظیم النساء تھا۔ کیا نام تھا؟ عظیم النساء۔ مشہور کس نام سے تھی؟ بیگم مہدی کے نام سے مشہور تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، مہدی افادی کا اصل نام کیا تھا؟ مہدی افادی کا اصل نام مہدی حسن تھا۔ کیا نام تھا؟ مہدی حسن۔ اس کے بعد شہباز کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ کب یعنی کس سال، کہاں یعنی جگہ، کس جگہ؟ شہباز کی پیدائش 1860 عیسوی میں صوبہ بہار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ صوبہ بہار میں، بہار میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، شہباز نے کتنی شہباز کی کتنی شادیاں ہوئیں اور ان کی بیویوں کا نام کیا ہے؟ ان کی 2 شادیاں ہوئیں۔ ان کی پہلی بیویوں کا نام ہے شمس النساء اور اشرف النساء، یہ کا دوسری بیوی کا نام ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، شہباز کی 2 کتابوں کے نام بتائیے۔ رباعیات اور تفریح القلوب، ان کے 2 کتابوں کے نام ہیں، اور بھی ہیں لیکن 2 ہی یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، شہباز نے شاعری میں کن شعراء کی تقلید کی، یعنی کن کی پیروی کی ہے؟ شہباز نے شاعری میں حالی اور اکبر الہ آبادی کی تقلید کی، یعنی ان کی پیروی کی ہے۔ اس کے بعد شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں جس بچی کو مخاطب کیا اس کا نام لکھیے۔ اس کا نام کیا ہے؟ شہباز نے شامل نصاب مکتوب میں اپنی بیٹی کس کو؟ صغرا کو مخاطب کیا۔ کس کو مخاطب کیا؟ صغرا کو مخاطب کیا ہے، یاد رکھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، غالب کی سن پیدائش کیا ہے، یعنی کس سال پیدا ہوئے؟ غالب کی سن پیدائش 1797 ہے، بہت مشہور سوال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، مرزا غالب کہاں پیدا ہوئے؟ ان کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مرزا غالب آگرہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ آگرہ میں، یاد رکھنا ہے، ایسا نہیں کہ کوئی آدمی دہلی لکھ دے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے، غالب کے خطوط کے کسی ایک مجموعے کا نام بتائیے۔ اس کا جواب عود ہندی۔ کیا ہے؟ عود ہندی۔ اسی طریقے سے ایک اور ہے، اردو معلیٰ۔ اس کے بعد دیکھیں، غالب نے کتنے خطوط لکھے، کتنے خط لکھے؟ 900 خطوط لکھے۔ کتنے لکھے؟ تقریباً 900 خطوط لکھے۔ یہ بھی بہت مشہور سوال ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ نذیر احمد کی پیدائش 1836 عیسوی میں۔ کتنے میں؟ 1836 عیسوی میں بجنور ضلع کے افضل گڑھ قصبہ میں ہوئی۔ افضل گڑھ قصبہ میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، نذیر احمد کے کسی 2 ناول کا نام لکھیے۔
نذیر احمد کے دو ناول کا نام، ابن الوقت اور کیا ہے توبۃ النصوح۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے فہمیدہ اور حمیدہ نصوح کی کون تھی؟ فہمیدہ بیوی تھی اور حمیدہ نصوح کی بیٹی تھی۔ نصوح کی بیوی کون ہو گئی؟ فہمیدہ، اور حمیدہ کیا ہو گیا؟ نصوح کی بیٹی ہو گئی۔ نذیر احمد نے کس کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے؟ اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ناول لکھے، اپنی بیٹیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے۔ زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کرداروں کے نام لکھیے۔ دیکھیے، زیر نصاب ناول کے اقتباس سے دو کردار نصوح اور حمیدہ ہے۔ کیا ہے؟ نصوح اور حمیدہ۔ اس کے بعد دیکھیں، آریہ بھٹ کی پیدائش کہاں ہوئی؟ آریہ بھٹ کی پیدائش بہار میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ بہار میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، آریہ بھٹ نے اپنا تجربہ گاہ کہاں قائم کیا؟ اپنا تجربہ گاہ تریگنا میں قائم کیا۔ کہاں قائم کیا؟ تریگنا میں۔ اس کے بعد دیکھیں، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ کیسا دور؟ سنہرا دور۔ آریہ بھٹ نے کس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی؟ آریہ بھٹ نے پائتھوگورس سائنسداں کی رہنمائی کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں، لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ لطف الرحمن کی پیدائش ہوئی چھپرا ضلع کے بنیارپور گاؤں میں۔ چھپرا ضلع کے بنیارپور گاؤں میں۔ کب ہوئی؟ 1941 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے؟ لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل پارٹی کے وزیر اور ایم ایل اے رہے۔ اس کے بعد دیکھیں، لطف الرحمن کے کسی دو کتابوں کے نام لکھیے۔ دیکھیں، تازگی برگ نوا، تعبیر و تنقید، یہ دو کتابوں کے نام ہو گیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیے۔ کیا؟ رستم و سہراب۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا؟ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر اسٹیج ہے۔ کیا ہے؟ اسٹیج۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ امبیڈکر کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ 1981 عیسوی میں مئو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ مئو سینٹرل انڈیا میں ہوئی۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والدین کا نام لکھیے۔ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد کا نام رام جی مالو جی نہیں ہے، رام جی سکھپال۔ رام جی سکھپال، اور والدہ کا نام بھیما بائی تھا۔ کیا نام تھا؟ بھیما بائی تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے بھیم راؤ کے والد فوج میں کس عہدے سے سبکدوش ہوئے؟ بھیم راؤ امبیڈکر کے والد جس وقت فوج کے عہدے سے سبکدوش ہوئے تو وہ دوسرے گریڈ میں صوبہ دار میجر کے عہدے پر فائز تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، بھیم راؤ کی شادی کس عمر میں اور کس سے ہوئی؟ بھیم راؤ کی شادی 14 سال کی عمر میں 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی۔ 14 سال کی عمر میں کن سے ہوئی؟ 9 سال کی لڑکی راما بائی سے ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، بی اے کرنے کے لیے بھیم راؤ امبیڈکر نے کس کالج میں داخلہ لیا؟ ایلفسٹن کالج میں داخلہ لیا۔ کس کالج میں؟ ایلفسٹن کالج میں۔ بدھ مذہب میں نروان کا کیا تصور ہے؟ نروان کا کیا تصور ہے؟ بدھ مذہب میں نروان کا تصور عرفان حاصل کرنا، خدا کا عرفان حاصل کرنا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نصاب میں شامل مضمون ادب کے پہچان کے مضمون نگار کون ہے؟ اس کا جواب ہے مضمون نگار کا نام کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد المغنی کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ عبد المغنی اورنگ آباد میں۔ کب پیدا ہوئے؟ 1934 عیسوی میں۔ 1934 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر عبد المغنی کی دو کتابوں کے نام بتاؤ۔ جادہ اعتدال تشکیل جدید۔ جادہ اعتدال تشکیل جدید۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر عبد المغنی نے کس مدرسے میں کہاں تک تعلیم حاصل کی؟ مدرسہ شمس الہدیٰ پٹنہ میں درجہ عالم تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز کس کالج سے کیا؟ ڈاکٹر عبد المغنی نے اپنی ملازمت کا آغاز پٹنہ کالج سے کیا۔ کس کالج سے؟ پٹنہ کالج سے۔ اس کے بعد دیکھیں، سر سید کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ سر سید کی پیدائش کب ہوئی؟ سر سید کی پیدائش 1817 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ سر سید کی والدہ کا نام عزیز النساء بیگم تھا۔ اس کے بعد دیکھیں، سر سید کی وفات کب ہوئی؟
سر سید کی وفات کب ہوئی؟ سر سید کی وفات 1898 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1898 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے نگار عظیم کا اصل نام کیا تھا؟ نگار عظیم کا اصل نام تھا ملکہ مہر نگار۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم نے کس کس موضوع میں ایم اے کیا؟ نگار عظیم نے اردو فارسی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے سر سید کا کون سا مضمون آپ کے نصاب میں شامل ہے، یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ سر سید کا مضمون ریا ہمارے نصاب میں شامل ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے اولین افسانوی مجموعے کا نام عکس ہے۔ کیا ہے؟ عکس۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کا مجموعہ گہن کب شائع ہوا؟ نگار عظیم کا مجموعہ گہن 1999 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، نگار عظیم کے سفر نامے کا نام کیا ہے؟ نگار عظیم کے سفر نامے کا نام گرد آوارگی۔ کیا نام ہے؟ گرد آوارگی۔ اس کے بعد ہے قمر جہاں کی پیدائش کب ہوئی؟ قمر جہاں کی پیدائش 1951-52 عیسوی میں، 1951-52 عیسوی میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ قمر جہاں کے والد کا نام سید عطاء الحق ہے۔ کیا نام ہے؟ سید عطاء الحق۔ اس کے بعد دیکھیں، قمر جہاں کا پیدائشی تعلق صوبہ بہار کے کس ضلع سے ہے؟ اس کا جواب ہے صوبہ بہار کے سمستی پور ضلع سے ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، قمر جہاں کا کون سا افسانہ آپ کے نصاب میں شامل، یعنی اس کتاب میں شامل ہے؟ کٹی ہوئی شاخ ہماری نصاب میں شامل ہے۔ قمر جہاں کس یونیورسٹی میں استاد رہے؟ بھاگلپور یونیورسٹی میں استاد رہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ ڈاکٹر محمد محسن کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش 10 جولائی 1910 عیسوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ ڈاکٹر محمد محسن کا افسانہ کیا؟ فرار ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام بتائیے۔ ڈاکٹر محمد محسن کے والد کا نام سید محمد رشید۔ کیا نام ہے؟ سید محمد رشید۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ اس کا جواب دیکھیں، ڈاکٹر محمد محسن نفسیات کے موضوع پر مہارت رکھتے تھے۔ شبنم کمالی کب پیدا ہوئے؟ شبنم کمالی 22 جولائی 1938 عیسوی کو پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شبنم کمالی کہاں پیدا ہوئے؟ سیتامڑھی ضلع کے پکھریرا گاؤں میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد شبنم کمالی کا انتقال کب ہوا، یعنی کس سال ہوا؟ شبنم کمالی کا انتقال 2006 عیسوی میں ہوا۔ یہاں خیال رکھنا ہے ایک بات کا کہ اگر 2004 کا آپشن ہو تو 2004 بھی لگانا، اگر 6 کا ہو تو 6 لگا دینا، اگر 7 کا ہو تو 7 لگا دینا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے کائنات کی تخلیق کس نے کی ہے؟ کائنات کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے کی۔ انسان کی مشکلوں کو کون حل کرتا ہے؟ انسان کی مشکلوں کو اللہ تعالیٰ حل کرتا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے شبنم کمالی کا اصل نام کیا تھا؟ شبنم کمالی کا اصل نام تھا مصطفیٰ رضا۔ سہیل عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ سہیل عظیم آبادی پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام کیا تھا؟ سہیل عظیم آبادی کے بچپن کا نام مجیب الرحمن تھا۔ کیا نام تھا؟ مجیب الرحمن۔ اس کے بعد دیکھیں، سہیل عظیم آبادی کے افسانوں کے پہلے مجموعہ کا نام کیا تھا اور وہ کس سال شائع ہوا؟ سہیل عظیم آبادی کا پہلا مجموعہ چار چہرے اور جو تقریباً 1934 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد دیکھیں، سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم کس مدرسے میں ہوئی؟ سہیل عظیم آبادی کی ابتدائی تعلیم بھدولی گاؤں کے مدرسے میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، ظفر گورکھپوری کی پیدائش کب ہوئی؟ ظفر گورکھپوری 1935 عیسوی میں گورکھپور میں پیدا ہوئے۔
ظفر گورکھپوری کی پیدائش کس ریاست میں ہوئی؟ ظفر گورکھپوری کی پیدائش اتر پردیش میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ اتر پردیش میں ان کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کیا ہے؟ دیکھیے اس کا پہلے مطلب سمجھے۔ ظفر گورکھپوری کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت کلاسیکل شاعری اور جدید شاعری کے ساتھ کیے گئے ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ کیا ہے؟ ان کے تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ تو اس کا آسان مطلب کیا ہوگا؟ کلاسیکل شاعری کا آپشن ہے تو وہ لگا دینا ہے، جدید شاعری کے ساتھ کیے گئے ہے نا تجربے کا خوبصورت میلان ہے۔ زیادہ تر امید جو کلاسیکل شاعری کا آپشن رہے گا۔ اس کے بعد دیکھیں، بچوں کے لیے ظفر گورکھپوری کے کون سے 2 مجموعے شائع ہوئے؟ ناچ گڑیا اور سچائیاں۔ اس کے بعد دیکھیں، ظفر گورکھپوری نے کن کن ملکوں کا دورہ کیا؟ امریکہ، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات کے دورے کیے۔ عرفان صدیقی کا انتقال کس مرض کی وجہ سے ہوا؟ دیکھیے برین ٹیومر کی وجہ سے، برین ٹیومر کی مرض میں ہوا ان کا انتقال۔ اس کے بعد دیکھیں، عرفان صدیقی کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ عرفان صدیقی کا انتقال لکھنؤ میں 2004 عیسوی میں ہوا۔ عرفان صدیقی کا مجموعہ کس نام سے یکجا طور پر شائع ہوا؟ عرفان صدیقی کا مجموعہ دریا کے نام سے شائع ہوا۔ کس نام سے؟ دریا کے نام سے، دریا کے نام سے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے عرفان صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہونے کے بعد کہاں سکونت پذیر ہو؟ کہاں رہنا سہنا شروع کر دی؟ عرفان صدیقی ملازمت سے سبکدوش ہو کر لکھنؤ میں سکونت پذیر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، پروین شاکر کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ پروین شاکر کی تاریخ پیدائش 1952 عیسوی۔ کیا ہے؟ 1952 عیسوی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پروین شاکر کہاں پیدا ہوئے؟ کراچی پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، پروین شاکر کے اسلاف کا وطن کہاں ہے؟ پروین شاکر کے اسلاف کا وطن لہریہ سرائے دربھنگا کے نزدیک محلہ چند پٹی تھا۔ لہریہ سرائے دربھنگا بھی لکھنا تو کافی ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پروین شاکر کے والد کا نام بتائیے۔ پروین شاکر کے والد کا نام سید ثاقب حسین تھا۔ پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے کہاں گئے؟ پروین شاکر کے والد ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے۔ کہاں چلے گئے؟ پاکستان چلے گئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم کہاں ہوئی؟ اس کا جواب ہے پروین شاکر کی ابتدائی تعلیم گھر پر ہوئی اور اس کے بعد رضیہ گرلز اسکول میں ہوئی۔ سوال نمبر 16 ہے، پروین شاکر نے میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ میٹرک کا امتحان کس اسکول سے پاس کیا؟ رضیہ گرلز ہائی اسکول سے پاس کیا۔ اس کے بعد دیکھیں، بی اے کی تعلیم پروین شاکر نے کس کالج میں حاصل کی؟ سر سید گرلز کالج سے حاصل کی۔ اس کے بعد ہے کراچی یونیورسٹی سے انہوں نے کس سبجیکٹ میں ایم اے کیا؟ انگریزی اور لسانیات میں ایم اے کیا۔ کس سبجیکٹ میں؟ انگریزی اور لسانیات میں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے حسن نعیم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ حسن نعیم کی پیدائش پٹنہ میں ہوئی۔ کہاں ہوئی؟ پٹنہ میں ہوئی۔ حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ ممبئی میں انتقال ہوا 1991 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں، حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے؟ وزارت خارجہ سے مستعفی ہوئے، یعنی ریٹائر ہو گئے۔ حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ غالب حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز کی پیدائش کب ہوئی؟ احمد فراز کی پیدائش 1933 عیسوی میں ہوئی۔ احمد فراز کہاں پیدا ہوئے؟ احمد فراز پشاور میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پشاور میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرار ہوئے، یعنی لیکچرر دینے والے ہوئے؟ احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرار رہے۔ احمد فراز کس ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے؟ نیشنل بک فاؤنڈیشن پاکستان ان کے منیجنگ ڈائریکٹر ہوئے۔ اس کے بعد دیکھیں، احمد فراز کی شاعری کے کتنے مجموعے شائع ہوئے؟ احمد فراز کی شاعری کے 12 مجموعے شائع ہوئے۔ کتنے؟ 12 مجموعے۔ غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ غزل عربی کے صنف قصیدہ سے ماخوذ ہے، یعنی لیا گیا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، جس غزل میں ردیف نہ اس غزل کو کیا کہتے ہیں؟ جس غزل میں ردیف نہ اس کو غیر مردف غزل کہتے ہیں۔
اس کے بعد دیکھیں دکن کے کس شاعر کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی؟ دکن کے شاعر ولی دکنی کے ذریعے اردو غزل شمال تک پہنچی۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے غزل کے آخری شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل کے آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ مبارک عظیم آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ مبارک عظیم آبادی کی پیدائش تاجپور ضلع دربھنگا میں ہوئی، جو کہ اب موجودہ سمستی پور میں آ چکا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش کیا ہے؟ مبارک عظیم آبادی کا سال پیدائش 1869 عیسوی ہے۔ کیا ہے؟ 1869 عیسوی۔ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کا وقت کب ہوا؟ مبارک عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ کیا ہے سوال؟ کب ہوا؟ دیکھیے کب ہوا۔ مبارک عظیم آبادی کا انتقال ہو گیا 1958 عیسوی میں۔ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ مبارک عظیم آبادی کے والد کا نام فدا حسین وامق تھا۔ اس کے بعد دیکھیں مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام جلوہ داغ تھا۔ اس کے بعد دیکھیں مبارک عظیم آبادی کا مجموعہ آبادی کا شعری مجموعہ کب شائع ہوا؟ مبارک عظیم آبادی کا شعری مجموعہ 1951 عیسوی میں شائع ہوا، یعنی چھپ کر آیا۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے آپ کو حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کب کیا؟ اس کا جواب حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کے ادبی کارگزاریوں کا اعتراف 1954 عیسوی میں کیا۔ اس کے بعد دیکھیں حکومت ہند نے مبارک عظیم آبادی کی ادب کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے کتنا وظیفہ مقرر کیا؟ حکومت ہند نے یعنی ہندوستان کی حکومت نے مبارک عظیم آبادی کی ادبی کارگزاریوں کا اعتراف کرتے ہوئے 100 روپے ماہانہ ماہواری مقرر کیا ہوں۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے مصحفی کا پورا نام کیا تھا؟ مصحفی کا پورا نام غلام حمدانی مصحفی تھا۔ مصحفی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ مصحفی کی پیدائش 1748 عیسوی میں کہاں ہوئی؟ امروہہ میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا نام عنوان بتائیے۔ مصحفی کی زیر نصاب مثنوی کا عنوان جذبہ عشق کیا ہے؟ جذبہ عشق۔ اس کے بعد دیکھیں مصحفی کی وفات کب ہوئی؟ ان کی وفات ہوئی 1824 عیسوی میں۔ نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ نسیم کا پورا نام نسیم کا پورا نام کیا تھا؟ دیا شنکر کول۔ کیا نام تھا؟ دیا شنکر کول۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم کی پیدائش کب ہوئی؟ نسیم کی پیدائش 1811 عیسوی میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 1811 عیسوی میں۔ اس کے بعد دیکھیں نسیم کی مشہور مثنوی کا نام بتائیے، لکھیے۔ نسیم کی مشہور مثنوی گلزار نسیم ہے۔ نسیم کے والد کا نام کیا تھا؟ نسیم کے والد کا نام گنگا پرساد کول۔ اس کے بعد دیکھیں غزل کی حیت میں غالب کی اس نظم کو آپ کیا کہتے ہیں؟ غالب کی اس نظم کو ہم مرثیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں غالب کی پرورش کس کے ذریعے سایہ ہوئی؟ غالب کی پرورش ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے ذریعے سایہ ہوئی۔ غالب کا پورا نام لکھیے۔ غالب کا پورا نام اسد اللہ خان تھا۔ غالب کے والد کا نام بتائیے، ان کے ابا کا کیا نام ہے؟ غالب کے والد کا نام تھا عبداللہ بیگ۔ ندا فاضلی کہاں پیدا ہوئے؟ ندا فاضلی گوالیار میں پیدا ہوئے۔ ندا فاضلی کو کون سے ایوارڈ ملے؟ کون سے ایوارڈ ملے؟ دیکھیے ندا فاضلی ساہتیہ سمیلن ایوارڈ، غالب ایوارڈ، خصوصی ایوارڈ جیسے اعزاز سے نوازے گیا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے ندا فاضلی کے 3 شعری مجموعے کا نام بتائیے۔ لفظوں کا پل، موڑنا زندگی کی طرف۔ اس کے بعد ہے ندا فاضلی نے سماج کے کس طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے؟ اس کے بعد دیکھیں اس کا جواب کیا ہے؟ ندا فاضلی نے سماج کے کمزور اور پسماندہ طبقے کے مسائل کو اپنی نظموں میں ابھارا ہے۔ پرویز شاہدی کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پرویز شاہدی کی پیدائش 1910 عیسوی میں لودھی کٹرا پٹنہ سٹی میں ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے کتنے سال کی عمر میں پرویز شاہدی کے والدین انتقال کر گئے؟ طالب علمی کے زمانے میں یعنی پڑھنے کے زمانے میں شاہدی کے والدین انتقال کر گئے۔ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام کیا تھا؟ پرویز شاہدی کی اہلیہ کا نام فضیلت نساء بیگم تھا۔ اس کے بعد دیکھیں اس کے بعد ہے
پرویز شاہدی کے کسی دو شعری مجموعے کا نام لکھیے۔ دو شعری مجموعہ رقص حیات اور تسلیس حیات۔ تسلیس حیات کی اشاعت کب ہوئی؟ تسلیس حیات کی اشاعت آزادی ہند کے بعد ہوئی۔ اس کے بعد دیکھیں جگن ناتھ آزاد کب پیدا ہوئے؟ جگن ناتھ آزاد 1918 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام کیا تھا؟ جگن ناتھ آزاد کے والد کا نام تلوک چند محروم تھا۔ کیا نام تھا؟ تلوک چند محروم۔ اس کے بعد دیکھیں، اس کے بعد ہے انڈیا گیٹ کہاں؟ انڈیا گیٹ دہلی میں۔ کہاں؟ دہلی میں۔ انڈیا گیٹ کی تعمیر کس نے کی؟ انڈیا گیٹ کی تعمیر انگریزوں نے کی۔ چک بست کا پورا نام کیا ہے؟ دیکھیے چک بست کا پورا نام پنڈت برج نارائن چک بست تھا۔ پنڈت برج نارائن۔